کل کی رات ریئلی ریئلی بگ نائٹ، اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے کہ کو جس کا انتظار تھا وہ ہستیاں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پوری کائنات میں زمین اور آسمان پہ ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ آپ کے آنے سے انتظار آلموسٹ 500 ایئرس پہلے جناب عیسیٰ کا پیریڈ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سردار انبیاء جس کے سارے نبیوں کو نبوتیں ملی، ہر نبی بنا جب اللہ کے رسول کو اس نے ایکسپٹ کیا تو سارے نبیوں کا سردار عالمین کا وہ جب 17 ربیع الاول عام الفیل کو صبح کا وقت تھا، مکے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا بریف کروں کہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے والد جناب عبداللہ ابن عبد المطلب حیات نہیں تھے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس وقت انتقال ہوا کہ سرکار کی پریگننسی 4 مہینے کی تھی اور بی بی آمنہ اللہ کے رسول کے والد جناب عبداللہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئی تھی۔ اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ لیکن اس وقت مدینہ منورہ کھجوروں والا شہر سے مشہور تھا، کھجوروں والا شہر کہتے تھے، اور اللہ کے رسول نے بھی ابو ذر کے واقعے میں بتایا کہ جب میں کھجوروں والے شہر میں جاؤں اس وقت تم آ کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ تو آپ کوئی وزٹ پہ گئے ہوئے تھے جناب عبداللہ اور آپ کی طبیعت ہوئی، پر آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس زمانے میں باڈی ایک مقام سے دام پہ نہیں لا سکتے تھے، اس لیے کہ اونٹ پہ سواری ہوتی۔ آپ کی لحد اس وقت جو مسجد نبوی ہے کی لحد سے 100 برس پہلے تک وہاں پر آپ کا نشان تھا، لیکن ظالموں نے سارے نشانوں کو مٹایا۔ تو جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کی والدہ بی بی آمنہ کنیز اور غموں کے ساتھ واپس آئی اور مکے میں اپنے فادر انلا جناب عبدالملک کے گھر میں آئی، اور اس کے 4 یا 5 مہینے کے بعد پہلے عام الفیل کا واقعہ ہوا ابراہا کا، اسی 17 ربیع الاول سرکار کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ نور ہے، یہ اول عدد، ہر وہ شخص دنیا میں آئی اس سے پہلے آنے والا۔ اللہ خود ارشاد ہے کہ آپ آب و گل میں تھے جب میرا نور خود تھے۔ تو رسول کی ولادت ظاہری طور پہ 17 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں ہوتی، وہ جگہ موجود ہے، لیکن ظالم اس جگہ کو مٹاتے ہیں۔ آج بھی بابی طرف سے خانے کعبہ جائیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا روم ہے جس میں لائبریری، اور وہاں پہ سلائڈ چلتے رہتی، not the birth place of prophet، لیکن still لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ کتنی بات ہے کہ سرکار ہوئے تھے اس جگہ کو پرزرو کر مٹا دیا۔ بہرحال وہ بحث پہ 30-35 تقریر ہے۔ تو رسول عادت جیسی ہوئی مکے میں پوری دنیا مچ گئی، سب سے ایسا نور ولادت کے ساتھ ہی مکہ روشن ہو گیا۔ نور کے چمکنا ایک بلکہ نور چمکا اور ٹھہرا، لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا دن ہو گیا۔ وہ پتہ چلا کہ رسول دنیا میں آیا ہے۔ لوگ اس وقت رسول کو نہیں بولتے تھے، آپ کو یتیم عبداللہ بولتے تھے، لیکن رسول آتے ہی بتا دیا کہ میں خاکی ہوں، میں نوری ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھو میں نوری ہوں۔ طرف دنیا کے دوسرے شہروں میں بھی ہلچل مچی، لوگ نجوم کا زور تھا اس وقت، اور لوگ نجومیوں کے جو کہا کہ مکے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا۔ عزیزو، رحمت للعالمین، میں نے جس ارشاد سے اپنی تقریر کا آغاز کیا وہ خود ارشاد اللہ کے رسول ہے کہ جو آپ کو ہر کی کتاب، یہاں تک کہ مفجرہ میں شیخ عباس سے لکھا اللہ
الذی جعل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ کا رسول کہتا کہ اے یا علی، یہ مولا سے یہ بات آئی کہ یا علی اس کا شکر ادا کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ شکر ادا کرو۔ کیا شکر ہے؟ کہ ہم کو روز شکر ادا کرنا ہے، اپنی زبان میں بولے، انگلش میں بولے، اردو میں بولے، جو زبان ہے، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ تو ہم کبھی ریئلائز کر رہے یہ بات کہ کتنا بڑا کرم اللہ نے ہمارا، کہ ہم کو امت محمدی کہیں بھی پیدا کر سکتا، کسی کے گھر پیدا کر سکتا تھا، کسی مذہب میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ کرو روز صبح میں اٹھ کے شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں ہم کو پیدا کیا۔ امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو فائدہ ہے کہ شریعت بھی بڑی سہل شریعت، اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ، امت محمدی میں گھر میں پیدا ہونے کا، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، معرفت اہل بیت ہمارے پاس آئی، کربلا سمجھا۔ یہ نبی موسیٰ کی امت پہ ہوتے تو یہ کرم نہیں ہوتا جیسے آج آپ کے اوپر کرم ہے۔ آج جو آپ ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ کا آئے چلے گئے، ان کی رحمت للعالمین کی شعائیں، رحمین کی رحمت مسلسل ہے، 24/7 ہے۔ اگر آج بارش محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے، چاند اور سورج نکل رہے تو محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے۔ اگر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر وعدہ کر رہا کہ تم گناہ بات کہ تجھے تیرے واسطہ، تیرے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں بہت آسانی سے بولا اور آپ نے آسانی سے سنا کہ گناہ کیا معاف ہونا۔ دوستو گناہ معاف ہوتے ہیں تو رحمت ہے۔ ابھی جیسے فاروق بھائی نے کہا کہ آسمان سے رحمت کی شعائیں، رحمت مسلسل آ رہی، کرن مسلسل آ رہی، نہیں بھی مانگتے ہیں تو ان کی رحمت آتی ہے، اس لیے کہ نام محمد کا وہ صدقہ ہے۔ اس نام کی تسبیح پڑھو۔ اب آپ ہم کو کرنا کیا؟ کل کی رات ہماری زندگی کو بدلنے والی رات ہے۔ کل جیسے کائنات میں چینج آیا کی تقدیر بدار کے آنے سے، اسی طرح آپ کی بھی تقدیر بدل سکتی، ہماری بھی تقدیر بدل سکتی if you really ask پروردگار۔ اور وہ بھی ایک معصوم نہیں، معصوم کی ولادت ہے، دو معصوم، وہ رسول کا وارث امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کل مغرب کے بعد گھر پہ نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 سال تک پروٹیکشن چاہتے ہو، 1 سال تک رحمت چاہتے ہو، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے ان کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کل اللہ کے رسول اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کل کی اتنی امپورٹنٹ نظر ہے، پورے عرب میں یہ نظر بہت مشہور ہے کہ آپ کو 9 مرتبہ صلوات پڑھنا اور 9 مرتبہ سورہ الحم پڑھنا، سورہ الحم، اس لیے کہ اس میں بھی سرکار کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ سرکار کی اور آل محمد کی تعریف ہے۔ 9 مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور 9 ٹائمز پھر الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد 9 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اس لیے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، یہ سورہ مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا۔ اس کے بعد 9 مرتبہ سورہ کوثر، اس لیے کہ سورہ کوثر یہ بھی مکی سورہ ہے، اور میں نے اس میں بہت مجلسیں پڑھی۔ یہ سورہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آل محمد کا اعلان کر رہا، سورہ کوثر اعلان کر رہا، اور پہلا جو ہوا وہ تفسیر سورہ کوثر امام حسن امام بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر۔ تو 9 ٹائمز سورہ کوثر، 9 ٹائمز سورہ الحم، 9 سورہ قل هو اللہ احد، اور لاسٹ میں 9 ٹائمز صلوات پڑھنا۔ ویری سمپل، صلوات پڑھیں، الحم پڑھیں، سورہ قل پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، پھر صلوات پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، اور فروٹس پہ نظر ضرور دو۔ نظر آپ جس چیز پہ چاہے دے سکتے، کھانے پہ دے سکتے، میٹھے پہ دے سکتے، اور فروٹس پہ دے سکتے۔ اگر فروٹس پہ دے رہے تو 5 قسم کے فروٹس رکھیے سامنے۔ میں یہ نہیں بنا کہ 100 آدمی کو لندن میں بلا کے کرو، ایک ہی رکھو، فیملی کے ساتھ کرو، بٹ ڈو اٹ۔ اس سے تمہارا رزق کھلے گا، اس سے تمہارا رشتہ اللہ کے رسول سے مضبوط ہوگا۔ کہ 9
یہ نظریں، اس کو کہتے ہیں نظر صادقین، نظر محمد اور آل محمد کہتے ہیں. یہ پہلی نظر ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت پہلی ولادت ہے، تو اس کو نظر صادقین کہتے ہیں. عرب میں بڑی مشہور ہے اور بڑا مجرب عمل ہے، کوئی بڑا ایکسپینسو نہیں ہے، آپ صرف فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے. اتنا ثواب کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں اس ایک نظر تمہاری پوری زندگی کو بدل دے. میں بار بار یہ جملہ بول رہا کہ کائنات کی عالمین کی تقدیر بدلی جب اللہ کے رسول کی دنیا میں ولادت ہوئی. تو جب کائنات کی بدل سکتی تو آپ کی میری نہیں بدل سکتی. ایک لمحے میں تمہاری تقدیر بدل جائے. آپ اللہ کے رسول کو کیا سمجھ رہے کہ جس کے ہاتھ پہ سنگریزوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. مذاق نہیں ہے دوستو. سٹون، سنگریزے جس کو سٹون، اس ظالمین نے سٹونز کو لا کے، پتھر کو لا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا تھا کہ بولو اس بوک کے، اگر پتھر گواہی دے گا کہ اللہ کی وحدانیت اور تمہاری رسالت کی تو ہم اسلام قبول کریں گے. کیسے سرکار کو امتحان دینا پڑا، اور آپ کے ہاتھ پہ پتھروں نے، جب اللہ کے رسول نے کہا حکم دیا تو ہاتھ پہ پتھر آتے ہی فوراً ان کے اندر سے آواز آنے لگی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد. یہ سرکار کی کوئی پتھر یا چاند پہ وہ نہیں، کائنات پہ آپ کی حکومت ہے، عالمین پہ آپ کی حکومت ہے. اس حکومت کا صدقہ ہے کہ جو آج اسلام پھیل رہا ہے. یہ آج اگر مور دین 1 بلین مسلمز یہ جو آرام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آرام سے تم آج بول رہے کہ اللہ کے رسول نے محنت کی 23 ایئرز کی آئی میں، مکے کے 13 برس میں اتنی محنت کی ہے کہ جب چلتے تھے تو آپ کے پیر زخمی ہو جاتے، لوگ پتھر مار رہے، لوگ کچرا پھینک، لیکن آپ اپنے مقام پہ اپنے مقصد ایسے ڈٹے ہوئے کہ جب ان لوگوں نے آ کے کہا جناب ابو طالب سے کہ آپ یتیم عبداللہ کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور ہم خالد ابن ورقہ کو دیتے، آپ اس کو پالو، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند، ہاتھ پہ سورج بھی دے دو گے تو میں اپنے مقصد سے، اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ اللہ کا وہ محبوب ترین بندہ کہ اگر آج یہ چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحمت آئے، تمہارے اوپر رحمت آئے، تو اللہ اسی وقت رحمت کو نازل کرے گا کہ جب تم محمد اور آل محمد پہ درود بھی بھیجو گے، اپنے اس حبیب کا ذکر بھی کرو گے. اللہ کی بارگاہ میں بڑی آسانی سے جب آپ دعا کریں تو ہمیشہ بولیں تیرے حبیب کا واسطہ. عزیزو آپ یہ سوچو کہ اللہ اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر اللہ معاذ اللہ ناراض بھی ہو جائے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ میرے گناہوں کی طرف سے ناراض بھی ہو جائے اور میں اس کی بارگاہ میں جا کے بولوں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولوں، خاک شفا کو ہاتھ پہ لے کے بولوں کہ پروردگار میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو جب جو مشکل کام ہے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ فوراً معاف کرتا ہے. سمجھو کیا ہم کو پتہ نہیں چلتا، اگر رحمتیں نہیں آتی تو تم زندہ نہیں رہتے، رحمتیں نہیں آتی تو تم سانس نہیں لے سکتے تھے، رحمتیں نہیں آتی تم ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے، رحمتیں نہیں آتی تو تمہیں قدم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اگر آج تمہاری زندگی چل رہی، اگر آج تمہاری پیسفل لائف یو کے میں چل رہی، تمہاری جاب چل رہی، بزنس چل رہا، فیملی ساتھ ہے، یہ سب کرم محمد اور آل محمد کا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی حملے نہیں ہو رہے، تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. یہ صرف اور صرف کرم محمد اور آل محمد ہے. اسی طرح چھٹے امام کا کرم ایسا کہ اگر آج ہم ہیں شیعہ تو پوری دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں جعفری کے نام سے. ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا کہ آپ اپنی زندگی میں پوری زندگی آپ تبلیغ کرتے رہے، پوری زندگی دنیا کو بتاتے رہے، پیغام محمد اور آل محمد کو آپ نے پہنچایا. آپ نے اس اسلام کو اتنا پروموٹ کیا کہ جب موقع ملا کہ رسول کے پہنچاتے. آج پورے مدرسے جو ہے، پوری دینی مدرسے جو ہے، آپ فادر آف دی کیمسٹری جو ہے وہ بھی چھٹے امام کا شاگرد ہے. مسلمانوں کے چاروں امام جناب حنفی، جناب حنبلی، جناب مالکی اور جناب شافعی، یہ سارے کے سارے جو امام ہیں مسلمانوں کے جہاں سے ان کی فقہ چلی، یہ سارے کے سارے آپ شاگرد ہیں چھٹے امام کے.
علم کا ایک سمندر تھا جو آپ مسلسل دنیا تک پہنچا رہے تھے، فصاحت و بلاغت کے گوہر برسا رہے تھے۔ سلونی دادا نے کہا تھا، ان کا پوتا ہے، اسی انداز سے چھٹے امام نے دنیا کے سامنے پھیلایا۔ اور پھر میں ایک ہی بات بولتا لاسٹ میں، میرا وقت بھی ہو گیا، کہ کوشش یہ کرو کہ ان معصومین کی زندگی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو۔ آپ یہ نظر جو آپ دیں گے، جس نظر کا میں نے اشارہ کیا، یہ دونوں معصوم کی نظر ہے، اللہ کے رسول کا نام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کرنا، چھٹے امام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کرنا، اس لیے کہ دوستوں نظر یہ ہم کچھ نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کو۔ ان کی برتھ ڈے گفٹ کیا دیں گے؟ جب بھی آپ کسی کی برتھ ڈے میں جاتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کے امیر ہیں۔